بیوی: دیکھو نا تمہارے پڑوسی نے 15 انچ کا LED لیا ہے، اب آپ بھی خرید لائیں نا۔ شوہر: ارے ڈارلنگ، جس کے پاس تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو وہ کیوں کر فالتو وقت ٹی وی دیکھنے میں برباد کرے گا۔ بیوی شرماتے ہوئے: آپ بھی نا، ابھی آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ ایک عورت نجومی کو ہاتھ دکھانے گئی۔ اس نے کہا: آپ کی زندگی کے ابتدائی 20 سال بہت سخت ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولی: اس کے بعد؟ نجومی بولا: پھر آپ عادی ہو جاؤ گی۔ نرس مریض کے سر سے خون صاف کرتے ہوئے: آپ کا نام؟ مریض: عبدالشکور۔ نرس: عمر کیا ہے؟ مریض: 45 سال۔ نرس: شادی شدہ؟ مریض: نہیں، موٹر سائیکل سے گرا ہوں۔ بیوی اور ہیلمٹ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کو سر پر بٹھا کر رکھو تو جان بچی رہتی ہے۔ وہ میری خاموشی کو انکار سمجھ کر چلا گیا، حالانکہ اس وقت میرے منہ میں بوٹی تھی۔ میاں بیوی ایک گاؤں گئے، وہاں ایک کنواں تھا جس میں سکہ ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی تھی۔ پہلے شوہر نے 1 روپیہ پھینکا اور دعا کی، پھر بیوی نے کوشش کی مگر توازن کھو کر کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر بولا: اتنی چھیتی، اتنی جلدی؟ ننھا منا بچہ اسکول سے آتے ہی امی سے لپٹ گیا اور بولا: آج مجھے اسکول میں ایک ایسے کام کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ میرے چندہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ماں غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی: میں کل تمہاری ٹیچر سے بات کروں گی، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ امی: میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اور ٹیچر نے مجھے سزا دے دی۔ تانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا: بچ مائی بچ! لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور تانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے تانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ تانگے والا خاموش رہا لیکن بڑھیا بول پڑی: ارے اس وقت تو بڑا چیخ کر کہہ رہا تھا، بچ مائی بچ، اب کیوں نہیں بولتا؟ دکاندار: میں آپ سے پچھلے 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سکھوں کو چیزیں نہیں بیچتے اور تم روزانہ حلیہ بدل کر خریداری کے لیے چلے آتے ہو۔ سردار جی: چلو میں آئندہ نہیں آؤں گا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میں سکھ ہوں؟ دکاندار: جسے تم روزانہ الماری سمجھ کر خریدنے کی کوشش کرتے ہو وہ اصل میں فریج ہے۔ بیوی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا: میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تم سے شادی کر کے، کیسے کیسے قابل لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ قابل تو وہ تھے ہی بیگم، شوہر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور تم سے شادی نہ کر کے انہوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ایک پاگل شخص کھلے ہوئے گٹر کے پاس کھڑا آوازیں لگا رہا تھا: 15 15 15۔ ایک راہگیر نے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر پوچھا: 15 کیا ہے؟ اس پاگل نے جواب میں گٹر کے اندر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ راہگیر دیکھنے کے لیے جھکا تو اس نے تیزی سے اسے دھکا دے دیا اور آواز لگائی: 16 16۔ حساب کی ٹیچر نے سنی سے پوچھا: اگر تمہارے پاس 12 چاکلیٹ ہوں اور تم 5 شازیہ، 3 سائرہ اور 4 سونیا کو دے دو تو ان میں سے تمہیں کیا ملے گا؟ سنی: سر 3 نئی گرل فرینڈز۔ ایک سردار نے ڈاکٹر کو بہت مارا، لوگوں نے بہت مشکل سے ڈاکٹر کو چھڑایا اور پوچھا: سردار جی کیوں مار رہے ہو بیچارے کو؟ سردار بولا: اتنی گرمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ پانی ابال کر پیو۔ ایک عورت اپنے 6 بچوں کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی اور بچوں نے خوب ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے خاتون کو تنگ آ کر مشورہ دیا: بی بی آپ اس طرح کیا کریں کہ آدھے بچوں کو ایک بار اور آدھے بچوں کو دوسری دفعہ لے جایا کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ عورت نے بڑی آہستہ سے جواب دیا: بھیا اسی طرح ہی تو کرتی ہوں۔ جو لڑکے ابو کو دیکھ کر خون چھپا لیتے ہیں وہ بھی لڑکیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ وہ مہمان واقعی رحمت ہوتے ہیں جو ٹرے میں 2-3 بسکٹ اور 2-3 پیٹس اور ایک آدھا سموسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں جب امی پیپر کی تیاری کروایا کرتی تھی، یہ نون میں نقطہ پیپر میں تمہاری جگہ میں آ کر لگاؤں گی یا تمہارے ابو آ کر لگائیں گے؟ پیٹرول کی کیا ضرورت ہے،
ویسے بھی ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد سبھی لوگ گھوڑے خریدنے کے چکر میں ہیں۔ اگر صرف لڑکیاں پائلٹ ہوتی۔ لڑکی: ہیلو کنٹرول ٹاور، فلائٹ نمبر PK 365، ہمیں ایک پرابلم ہے کنٹرول ٹاور۔ کیا پرابلم ہے بتائیے۔ لڑکی: کچھ نہیں۔ کنٹرول ٹاور: پلیز میڈم بتائیے۔ لڑکی: رہنے دیجیے نا، بتایا نا کچھ نہیں۔ کنٹرول ٹاور: پلیز بتائیے۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کنٹرول ٹاور: ارے بولیے کیا پرابلم ہے۔ لڑکی: بس اکیلا رہنے دو مجھے۔ کنٹرول ٹاور: ارے دیوانی، 200 مسافر ہیں اس جہاز میں۔ لڑکی: ہاں میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں، ان 200 کی پرواہ ہے، بس مجھے بات نہیں کرنی۔ میری نظر بھی کمال کی ہے، جس پہ رکھتا ہوں اس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ میرے دانت میں کیڑا تھا، ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ۔ ایک ہفتہ چائے رس کھایا، پھر ایک دن صرف چائے پی رہا تھا کہ کیڑا باہر نکلا اور بولا رس مک گئے نے۔ بیوی نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تم ہفتے کو مچھلی کے شکار پر جاتے ہو نا؟ شوہر فخریہ طور پر بولا ہاں ہاں۔ بیوی: وہ مچھلی کل مجھے ملنے گھر آئی تھی۔ آج OLX پر اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو بھی نکل آئے۔ نکاح کی شیروانی برائے فروخت، صرف ایک بار پہنی ہوئی، وہ بھی غلطی سے۔ شادی سے پہلے دلہے کی ہر خوبی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے حق مہر کے وقت اتنے غریب بن جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے زکوٰۃ پر گزارا کرتے ہوں۔ ٹماٹر 20 روپے کلو ہوں تو خون پیدا کرتے ہیں، اگر 200 روپے کلو ہوں تو گردے میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کا دماغ۔ سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی امیر صاحب کے پاس سامان کا وزن 35 کلو سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آپ کا 5 کلو وزن زیادہ ہے، 300 ریال ادا کرو۔ امیر صاحب نے ایک حل نکالا اور کمبل نکال کر اپنے ساتھ لپیٹ لیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اب وزن بھی برابر ہو گیا اور کمبل بھی ساتھ پاکستان لے آئے۔ اور بیوی سے: تم کو اگر موقع ملے انتخاب کرنے کا تو کس چیز کا انتخاب کرو گے، ایمانداری کا یا دولت کا؟ بیوی: دولت۔ شوہر: میں ایمانداری کا انتخاب کروں گا۔ بیوی: جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے نا۔ یار آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا تھا، فون کو آنکھوں پر رکھ کر آئی فون کہہ سکتے ہیں؟ میرا نیا سوٹ پہن لے گی، اپنا پرانا دیتے ہوئے 100 بار منہ بنائے گی، ایسی مخلوق کو بہن کہتے ہیں۔ آج کل کے ٹڈے ٹڈیاں بہت بڑی فلمیں ہیں۔ کل 4 سال کے بھانجے کو ڈانٹنے کے بعد معافی مانگی، سوری بیٹا میں غصے میں تھا۔ آگے سے جواب ملا، ماموں میں آپ کو معاف کر کر کے تھک گیا ہوں۔ 3 قسم کی عورتوں سے بحث مت کرو، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، اور ایک وہ جو آپ سے بڑی ہو۔ بیوی کی طرف خوش ہو کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، بشرطے کہ بیوی آپ کی اپنی ہو۔ ٹریفک پولیس والا: میں کتنی دیر سے سیٹی بجا رہا ہوں، آپ رکتی کیوں نہیں؟ بوڑھی اماں: بیٹا اب میری سیٹی سن کر رکنے کی عمر ہے کیا؟ ایک ایئر لائن نے بزنس کلاس کے لیے خصوصی آفر شروع کی۔ بزنس کلاس کا ٹکٹ خریدیں اور اپنی وائف کا ٹکٹ فری حاصل کریں۔ آفر بہت کامیاب گئی، ایئر لائن نے خوب بزنس کیا۔ آفر ختم ہو جانے کے بعد ایئر لائن نے فیڈ بیک لینے کے لیے اپنے کسٹمرز بزنس مین کی بیویوں کو خطوط لکھ کر جاننا چاہا کہ ان کا ٹرپ کیسا رہا۔ سب خواتین کی طرف سے ایک جیسا جواب موصول ہوا، کون سا ٹرپ، ہم تو کسی ٹرپ پہ نہیں گئے۔